मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं बार बार ये जो बात कहता हूँ ना कि मैयत दिखाने की चीज नहीं है, लोग समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। इतनी चेहरे की रूनुमाई होनी चाहिए। वो कहेंगे नहीं बड़ा नौरानी चेहरा है, देख लो। जितना भी नौरानी चेहरा हो, सोते हुए रौनक खत्म हो जाती है। बल्कि उसको उठाएंगे, तुम्हारे रिश्ते वाले आए हैं तुम्हें देखने के लिए, उठो और उठते ही बैठ ना जाओ, बल्कि उस नींद के असरात खत्म करो। पहले जाके मुंह धो अच्छी तरह, और मुंह धोने से भी वो चेहरे की नहुसत खत्म नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा गहरी नींद हुई है तो मुंह धो के कोई चाय वाय पी लो, कुछ खा पी लो। खाने पीने के बाद जब ब्लड सही तरह सर्कुलेट करना शुरू करता है, फिर चेहरे की रौनक बहाल होती है। देखो हम जब सुबह उठते हैं ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के ऑफिस चले जाते हैं, मुंह धोते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी रौनक आना शुरू होती है। जब फुल रौनक जब आती है, जब नाश्ता कर ले आदमी या कोई दो एक आध कुछ चीज खा ले, तो उसके बाद सही फिटफाट हो जाता है, फिर चेहरा बहाल होता है। फिर यूं हाँ अब जो मिलने आए, अब आप मुलाकात के सिलसिले में हाजिर हो सकते हैं। इससे पहले पहले चेहरे पे एक अजीब बेरौनकी सी होती है, कोई भी नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें। तो नींद तो कम दर्जे की मौत है, उसमें जब कोई नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, तो जो सच्ची मुच्ची की मौत होगी उससे तो चेहरे की रौनक बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसमें क्यों कोई चाहेगा कि लोग मेरी जियारत करें? उसको देखेंगे लोग, एक दिल में कराहत आएगी, तो वो हमेशा दिल में कराहत याद रहती है कि ये कैसे क्या लग रहे थे ये। इसलिए इस्लाम ने हुक्म दिया, इसकी इज्जत इसमें है कि इसके चेहरे को छुपा दिया जाए और जल्द से जल्द इसको कब्र में पहुंचाओ, क्योंकि इसका चेहरा क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। और कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत जल्दी चेहरा तब्दील हो जाता है, जैसे ब्रेन हेमरेज है या हार्ट अटैक है, उसमें तो बहुत जल्दी चेहरा खराब होता है, चाहे नेक आदमी हो चाहे बुरा आदमी हो। हाँ, करामत के तौर पे अल्लाह किसी की बॉडी को महफूज कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो करामत तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो इंसानों का चेहरा मौत के बाद मुतगय्यर होता है, उसमें रौनक नहीं होती। जिंदगी में रौनक होती है चेहरों पे, चलते फिरते, मौत के बाद नहीं होती रौनक। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया उसको क्या कर लो, छुपाओ उसको। हाँ, जो बेटा है बाप को देख ले, बाप बेटे को देख ले, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, वो इसलिए कि वो इतने क्लोज होते हैं आपस में कि अगर वो इस कंडीशन में देख भी लें तो उनके दिल में कोई बाल नहीं आता, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। इसलिए मैयत की तस्वीरें वायरल करना और मैयत को चारपाई लिटा के पूरी लाइन लगा के दिखाना कि आओ देखते चले जाओ, ये बेवकूफों वाले काम है, बुरी हरकत है, इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ बात है ये। अरब लोग, क्योंकि हम लोग अजमियों में, जो हम लोग गैर मुस्लिमों में ज्यादा रहे हैं ना अजमी लोग, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें कहां से आई हैं, हिंदुओं से और दूसरे कौमों से आई हैं। तो मुसलमानों का जो असल कल्चर था वो दूसरी कौमों में मर्ज होने की वजह से खत्म हो गया। अरब चूंकि दूसरी कौमों के साथ कम रहे हैं, वहां ये नहीं होता ये सब कुछ ड्रामे। सऊदी अरब के जो साबिक बादशाह की जब डेथ हुई है ना, तो आपको पता है इटली में एक पादरी या फ्रांस में एक पादरी ये मंजर देख के मुसलमान हो गया। बादशाह की डेथ हुई है, डेथ होते ही गुसल दे के, कफन दे के, सादा तरीके से ले जाके दफन कर दिया, फिनिश। तो पादरी ने बोला यार ये कितना सादा मजहब है इन लोगों का, इतना बड़ा आदमी दुनिया से गया है और कैसे आराम से उसकी तदफीन हुई है, बिल्कुल सादा तरीके से। क्योंकि गैर मुस्लिम मुल्कों में जब कोई बड़ा आदमी फौत होता है तो वो दफन होने से पहले 25-30 को मजीद फौत करा देता है। वो बहुत मुश्किल उनकी मजहबी रसूमात होती हैं। अब तो चूंकि उनका खानदानी निजाम तबाह बर्बाद हो गया ना, बंदा मरता है तो ना अब्बा का पता, ना अम्मा का पता, ना भाई, ना चाचा, तो वो वसीयत करके जाता है कि मुझे जो मर्जी कर देना मेरे साथ। तो उसमें जो डॉक्टर लोग हैं उसके गुर्दे, फेफड़े, कलेजी वलेजी, घुटने मुटने निकाल के फ्रीज कर दिए कि भाई बाद में किसी जिसके फिट आ गए उसको लगा देंगे, बाकी बॉडी को वो जला देते हैं, राख जो है फिर वो जमीन में डाल देते हैं। तो वो खुद ये वसीयत कर रहे होते हैं। कुछ कहते हैं नहीं मेरी पूरी बॉडी को जला दिया जाए, तो ओवन है वहां पे, तो क्यों खानदानी निजाम तबाह हो गया ना, पीछे कोई रोने वाला तो है ही नहीं, तो वो क्या रोएगा। तो क्या मैयत की मुंह दिखाई गया, वो रख भी दे तो कोई नहीं आके देखेगा। ऐसा हो रहा होता है, अब्बा की डेथ हो गई, बच्चे को बताया, बोलता है दफना दे भाई। ये सेटअप मार्केट में क्या हो रहा है, और यहां भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब नस्लें रोकोगे, एक एक दो दो बच्चे, तो खानदानी निजाम क्या होगा, इससे खत्म, फिनिश। पहले 2 बच्चे होंगे, फिर 1 होगा, फिर 1 भी नहीं होगा। लोग कहेंगे जब बच्चे बुरी चीज है तो फिर 1 भी क्यों। जापान में हो गया ना ये, इटली में हो गया, जापान में हो गया, अमेरिका में जो बहुत से लोग थे उनके दरमियान उनमें भी ये हो गया है। तो अब उसका नतीजा निकल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे दे के कह रही है भाई बच्चे पैदा करो। वो लोग कहते हैं जाओ, तो पागल नहीं, हम बच्चे पैदा करेंगे, लाइफ को एंजॉय करने दो। क्योंकि उन्होंने एक दफा उनके दिमाग में ये डाल दिया कि ये बच्चा नेमत नहीं है, ये बोझ है। हमारी शरीयत ने हमारे दिमाग में क्या डाला, ये बोझ नहीं है, ये क्या है, गिफ्ट है, यह हबू हिबा है, गिफ्ट है। तो गिफ्ट तो जितना आए अच्छा होता है ना भाई, जितना भी गिफ्ट आए ना, जगह ना भी हो आदमी कहते हैं आने दो, बैग में जगह ना भी हो आदमी कहता है आने दो, तो बाद में देखेंगे इसका करना क्या है। खैर, तो उन मुल्कों में तो अब ये सेटअप शुरू हो गया है। जापान में भी कब्रिस्तान है, इतनी सी कब्र होगी, पूरा खानदान 8-10 नस्लों का उसमें समा जाएगा। वो परदादी की राख है, ये
یہ نانی کی راکھ ہے، ایک بوتل میں آتی ہے، ڈھکن میں آ جائے گی اب، اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے، سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی، اس کے بعد ایک USB ہوگی، میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا، راکھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی، نمبر ہوں گے، آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132، یہ آپ کے دادا ہیں، کہاں ہیں یہ؟ بس ڈیجیٹل فارم میں ہے، یہ دعائے مغفرت کرنی ہے، یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما ٹھیک، یہ ڈیجیٹل فارم، ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے، جمشید غفار جو بھی اللہ سب کی زندگی دے، لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں، پورا باقاعدہ پراپر A to Z سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ، اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے، کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ، کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو، ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا تو اس لوگوں نے کہا، اس کے بچوں نے کہا بھائی کندھا دو، لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی، تو اس لیے کہ وہ اٹھانا میں بڑی ٹینشن ہو رہی تھی، تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے دیکھو یار، ہاں نہیں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں، بہت پیچھے چلے گئے آپ تھوڑا سا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں میں یاد آیا مجھے، تو غیر مسلموں کے ہاتھ تو میت کی رونمائی اس لیے ختم ہو گئی، خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا، لیکن ان میں جو فیملی والے لوگ ہیں نا ان کے یہاں پھر بہت مشکل ہے بھائی، میرا دل چاہتا میں ولاگ بناؤں کہ یار ان کی میت کی رسومات دیکھو، 2 3 ہفتے، ایک مہینہ، اور اگر کوئی وزیر یا رائل فیملی کا کوئی بندہ، ابھی وہ جو برطانیہ کی ملکہ فوت ہوئی تھی اس کی ڈیتھ جب ہوئی ہے تو کتنے مہینے بعد اس کو دفن کیا ہے، اتنا لمبا ان کی میتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا تو نے ہمیں اسلام دیا، اور ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے، جو کرسچن جو مسیحی لوگوں میں جو فیملی والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، بڑی فیملیاں ہیں، لاکھوں روپے میت کی تدفین پہ خرچہ ہوتا ہے، جب مر گئے تو پھر اس کو سوٹ بوٹ ٹائی اور تابوت بھی مہنگا والا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک مہنگا تابوت، پھر اس کو لا کے رکھا جائے گا، پھر قافلے آئیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا، کچھ پادری آئے گا، پھر وہ پڑھتا رہے گا کچھ نہ کچھ، 1 سے 1.5 ہفتہ تو کم از کم لگے گا، پھر اس کے فضائل پہ کانفرنس منعقد کی جائے گی کہ یہ کیا کیا کرتے تھے، کیا ان کی کارگزاریاں تھیں، اس کے بعد جا کے اس کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا۔ کیا قرار دے دیا؟ ناجائز۔ اور ہمیں حکم دیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو فوراً اس کو دفنا دو، اور دفنانے کے لیے کوئی سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 3 پیس سوٹ، شلوار قمیض، نہ یہ زندوں کے لیے ہے۔ مردے کے لیے کیا ہے؟ مرد ہے تو 3 چادریں، عورت ہے تو 5 چادریں، بس اس میں پردہ زیادہ ہے، 5 چادروں میں۔ اس کے لیے سفید ہونا بھی ضروری نہیں، بہتر ہے سفید ہو، کسی بھی کلر کی مل جائے، چادر ہو، سلا ہوا کپڑا نہیں ہوگا، آسان رکھا نا اس کو، اور فوراً دفناؤ، فوراً سے پہلے۔ ہاں یقین ہو کہ مر گیا ہے، ایسا نہ ہو ابھی پتہ ہی نہ ہو، سو رہا ہو اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا، بعد میں وہ نکل کے آیا، آپ کہہ رہے میں سمجھا تو مر گیا ہے، کیونکہ 2 واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ مرا نہیں تھا اور لوگوں نے سمجھا کہ مر گیا ہے۔ ایک واقعہ تو میں بھول گیا، لیکن دوسرے کی تفصیل مجھے یاد ہے، وہ تو ہمارے سامنے کا ہے۔ ہمارے ایک دوست کی، یہ میں نے پہلے بھی بیان میں بتایا ہے، ہمارے ایک دوست کی ساس صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے، عباسی ہاسپٹل تھا یا سول ہاسپٹل سے ان کی میت ہاکس وے روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمبو ومبو گھر کے باہر لگا دیا، راستے میں کوئی جھٹکا آیا ہے ٹائٹ والا، ساس صاحبہ ہلنا جلنا شروع کر دیا، انہوں نے پتا چلا کہ وہ انتقال نہیں ہوا تھا، وہ سکتا ہوا تھا، تو شکر ہے وہیں نہیں دفنا دیا انہوں نے۔ تو وہ اگر یعنی کوئی ایسے کسی سکتے والے کو دفنا دیا جائے، وہ تو قبر میں جا کے تو ویسے ہی مر جائے گا وہ بیچارہ، ورنہ قبر اکھاڑ کے اگر باہر آ گیا نا تو جتنے اس کو دیکھیں گے وہ کنفرم مریں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ مردہ ہے جو قبر سے نکل کے آ گیا۔ خیر جی، تو جب یقین ہو جائے کہ یہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، یقین ہو جائے، تو کتنا آسان رکھا ہے شریعت نے، کتنا آسان رکھا۔ دیکھو یار بات موضوع ہٹ تو رہا ہے، لیکن بار بار نہ ایک بات آتی ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ کدھر کو جا رہا ہے۔ جتنا اسلام میں سادگی ہے اتنا ہی مذہبی طبقے نے مذہبی رسومات ایسی نکال لی ہیں کہ سادگی تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ ربیع الاول میں دیکھ لو، کہیں سے لگتا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں؟ کیسی رسومات ہونی ہے ربیع الاول میں، بتیاں اور یہ اور وہ، جی مذہب کے نام پہ۔ محرم میں دیکھ لو، کہیں سے نظر آتی ہے سادگی؟ کتنا آسان رکھا ہے اسلام نے، فوکس کیا ہے بھائی مذہبی رسومات کیسی ہوں گی؟ سادہ ہوں گی۔ مسجدیں دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج مسجدوں میں جاؤ آدمی کہتا ہے پتہ نہیں مسجد میں آیا ہوں یا کسی رائل فیملی کے جو ہے نا کسی کے محل میں آ گیا ہوں میں۔ اسلام میں مسجدوں میں دیکھو، عیسائیوں کے چرچوں میں ڈیسک ہوتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سے زمین پہ بیٹھو۔ یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ کرسیوں کا رواج جو معذور ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس تیزی سے کرسیوں کا رواج بڑھ رہا ہے نا،
ایسا نہ ہو کہ کل سب یہاں نماز میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوں لائن سے, اور پیچھے میز کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور امام صاحب کے لیے نماز میں امامت کے لیے ادھر منہ کر کے صوفہ رکھا ہوا ہو, ادھر مؤذن کے لیے الگ وی آئی پی صوفہ, امام کے لیے الگ بٹن والا, وہ جو بزنس کلاس میں ہوتا ہے نا جہاز میں, جیسے چاہو اس کو سیٹ کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لو. امام صاحب نے ذرا لمبی نماز پڑھائی تو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا پیچھے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تراویح میں لیٹ کے تراویح پڑھا رہے ہیں وہ. تو مجھے لگ رہا ہے یہ ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے بھائی, مسلمان کہاں بیٹھتے ہیں, کوئی معذور ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میت پہ بھی کتنی سادگی رکھی, بڑے سے بڑے آدمی کی ڈیتھ ہو جائے, غسل, یہ اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے, غسل دو. غسل میں بھی آسانی رکھی ہے کہ 3 دفعہ اس کی باڈی پہ پانی بہاؤ, کلی اور ناک میں پانی نہیں, کیونکہ اس کو نکالنا مشکل ہوگا, تو بس روئی گیلی کر کے گھما دو, اور اس کو لے جا کے سادہ قبر کھودو بغیر تابوت کے. بغیر تابوت کے, بھائی کیوں تابوت پہ خرچہ کر رہے ہو, اور تابوت جگہ زیادہ گھیرتا ہے. ایک بندے نے دفن ہونا ہے, جگہ 4 بندوں کی گھیر کے دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو ایک بندہ ہے تو ایک بندے ہی کی برابر قبر کھدے گی, اس قبر میں رکھا. اور حدیث میں غالباً میرے علم میں نے پڑھی تھی حدیث, ابھی پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی اینٹ استعمال کی جائے قبر میں. آگ پہ پکی کچی اینٹ ناپسندیدہ ہے, مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن اندر سے بھی قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں ہے مجبوری کے بغیر. سادہ اینٹیں جو کچی ہوتی ہیں ان سے, یا سلیب جو پتھر ہوتے ہیں ان سے اس کو بند کیا. سیمنٹ کا یعنی پکی ہوئی چیز کا استعمال نہ ہو, سیمنٹ کا بھی استعمال نہ ہو, اور سادہ اس کو آپ نے کیا کر دیا, رکھ دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, دعا مانگنی ہے اس کے لیے اور نکل جانا, ختم. اب ساری زندگی پڑی ہے, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو, صدقات خیرات کرتے رہو. ہم نے کتنی ٹینشنوں میں میت کے لواحقین کو ڈال دیا کہ دفن کر کے آؤ, سب سے پہلے کھانا, 3 دن تک لنگر چلتے ہیں, کھانے چلتے رہتے ہیں, تمبو لگے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, بیٹھ جاتے ہیں دھرنے مار کے 2-2, 3-3 دن تک بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر دعاؤں کا پروگرام چلتا رہتا ہے, پھر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. جو جس بندے کے ہاں میت ہوئی ہے نا, وہ ایسی ٹینشن میں آتا ہے دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا وہ شخص. اور چاہتے تھے سادگی, حضرت نے وصیت کی, میری جیسے ہی وفات ہو فوراً سے پہلے غسل, کفن, دفن. پبلک کا انتظار نہیں کرنا کہ زیادہ بڑا مجمع ہو, جنازے کے لیے مجمع کا انتظار نہیں کرنا. دیکھو جتنے زیادہ لوگ جنازہ پڑھیں میت کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو اسی وقت جتنے جمع ہو جائیں, انتظار کر کر کے نا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں, یہ سنت کے خلاف ہے. ایسا مجمع, زیادہ مجمع جب فائدہ دے گا میت کو کہ جب وہ سنت کے مطابق ہو. آپ نے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی ہو, اتنی تاخیر جتنی قبر کھدنے میں تاخیر ہوتی ہے اتنی تاخیر تو ٹھیک ہے, پھر جتنے لوگ آ جائیں اس سے زیادہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج ان احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. دیندار گھرانوں میں بھی ایسا ہی ہے, کسی بڑے بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے, وہ وفات ہو جائے, تو پھر دیکھو ابے دفناؤ نہ, اتنا لمبا پروگرام چلتا ہے, 2-2 دن, ایک دن. پھر منجلا بیٹا وہاں سے آ رہا ہے, پھر جاپان سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو, پھر امریکہ سے سیٹ نہیں مل رہی ایک بیٹی کو. بھائی چھوڑو, دفنا دو, وہ آ جائے گی تعزیت کے لیے. یہ سب دیکھو, میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا, بہت مشہور آدمی تھے میرے والد صاحب ہمارے علاقے کے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 12 بجے ان کی رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. میں مدرسے میں تھا, مجھے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا نا, پہلے پتا چلا طبیعت خراب ہے, ہمیں نہیں پتا تھا اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ ڈیتھ ہو جائے گی. 11:30 یا 12 بجے اطلاع آئی کہ وفات ہو گئی. رات کو 12 بجے میں فوراً مدرسے سے گھر پہنچا. ایک اتنا بڑا جھٹکا تھا دل پہ جس کا تصور نہیں میں بیان کر سکتا, کیونکہ چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے ہوئے گئے دنیا سے. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا بھائی فوراً قبر کھدوانا شروع کر دو. یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے والد آپ سے گپ شپ بھی ہو, دوستی بھی ہو, ہنسی مذاق بھی ہو. ہمارے والد صاحب بہت بے تکلف تھے, ایسے نہیں تھے جیسے ابا لوگ گھر میں آتے ہیں نا ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا کا موڈ کس دن کب صحیح ہوگا تو ہم ابا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں. تو ہمارے والد صاحب تھے بڑے خوش مزاج, ہنس موک, نمازی, پرہیزگار بھی, تہجد گزار بھی, تلاوت کے پابند بھی. لیکن ایسے لوگ تو ویسے بھی خوشکے ہوتے ہیں نا. اب گھر میں جو ابا نیک ہوتا ہے نا, ٹینشن بھی وہی دے رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے, کہاں بیٹھے ہوئے, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ گھر کی مرغی دال برابر. کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے, کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے. گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا کیا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو ادھر والد صاحب کا انتقال. ہاں میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب ہمارے بہت نیک, جو ہمارے یعنی کسی کے بارے میں دعویٰ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے, نمازی, پرہیزگار, تلاوت, تہجد, دعاؤں کے پابند, لیکن خوش مزاج. آج کل ابا کس ٹائپ کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اگر نیک ہے تو خوش مزاج نہیں ہوگا, وہ بیٹھا ہوگا بس ہر وقت جو ہے نا بس وہ بہت
नाक पे मक्खी बिठा के। तो जाहिर है जब ऐसे बेतकल्लुफ हो तो फिर जाने का गम ज्यादा होता है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से भी अगर कोई अब्बा है तो घर में थोड़ा ऐसा चंगेज खान बन के दाखिल ना हुआ करें, चंगेज खान बन के घर में दाखिल ना हुआ करें। तो 12 बजे डेथ हुई है, 11:30 या 12 बजे। हॉस्पिटल से आने में टाइम जितना लगा 1-1.5 घंटा, उसके बाद फौरन गुस्ल, फजर, और फौरन जो है ना हमने कब्र तैयार करवाने का हुक्म दे दिया था। आप सोचो दिल पे आरे चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे। हमने कहा भाई जो अल्लाह का हुक्म है वो पूरा करना है। सुबह 9 बजे हम उनको जनाजा पढ़ के दफना के फारिग होके घर आ चुके थे, समझ रहे हो। हालांकि रात इशा की नमाज उन्होंने मस्जिद में पढ़ने के लिए गए हुए थे, जिसके दौरान हार्ट अटैक हुआ उनको, और सारा दिन घर में गुजारा। बड़े यानी इशा तक घर में फिट फाट, और सुबह 9 बजे से पहले कब्र में दफन हो चुके थे, या 9 बजे के करीब। और इतनी ताखीर भी क्यों हुई, कब्र खुदने में देर लगी है। अब जब हम घर पे आए ना तो मस्जिदों से ऐलानात हो रहे थे फजर के बाद भी। अब लोग तो कराची में उठते कितने बजे हैं, 8-9 बजे उठते हैं, बल्कि 11-12 बजे उठते हैं। जब उठे तो उनको इत्तला मिली कि जी हाफिज मसूद साहब का इंतकाल हो गया है। एक कोहराम मिच गया इलाके में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनसे मोहब्बत करते थे, बहुत एक मशहूर थे वो इलाके में। अब ताजियत के लिए लोगों ने हमारे घर रुख किया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कायम ने कहा हम दफना दिया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि यार अभी ऐलान हुआ है और आप लोग दफना के फारिग हो चुके हो। हमने कहा जी हो चुके। हालांकि हम मजमा इकट्ठा करना चाहते हैं ना उनके नाम पे, हमें पता था इतना क्राउड हो जाना था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर दूर इलाकों तक हमारे वालिद साहब को जानने वाले और मोहब्बत करने वाले लोग थे। हमने कहा नहीं भाई, मेरा ख्याल है 2 सफ़े थी, नमाज मैंने खुद पढ़ाई, 2 या 3 सफ़े थी जो अवेलेबल थी उस वक्त बस, और आराम से उनको दफना दिया। वापस आए, लोग आ रहे हैं, कह रहे यार ये कैसे। हमने कहा भाई ऐसे ही होता है, शरीयत में क्या है इसी तरह ही होता है। तो आज पता नहीं क्या कर लिया है लोगों ने, कोई भी मर जाए, मैंने अपने बारे में भी वसीयत की हुई है भाई, मेरी जैसे ही मरे फौरन गुस्ल, कफन, दफन। मुफ्ती साहब मार्केट से क्या हो गए, शॉट। जरूरत किस चीज की है, दुआओं की, वो करते नहीं है। और तकल्लुफ देखो, रोना धोना, हा हा हु हाय हाय, फिर वो बातें बिल्कुल ही अल्लाह माफ फरमाए मिरासियों वाले स्टाइल होते हैं आजकल। तो भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नी हैं। सुन्नियों के मजहब में क्या है, किसी की मौत पे वावेला करना है या सबर करना है, सबर। हाँ जो शिया लोग हैं उनका जो भी मजहब है वो जाने, हम तो सुन्नी है भाई। सुन्नियों में किसी की भी मौत वाक़े हो जाए तो सबर करना है, सबर। सबर पे अजर मिलेगा। उछलने कूदने पे ही हा हो, शोर शराबे, बेहोश होके गिर रहा है, ऐसे भी हमने लोग देखे हैं। अब्बा की मौत वाक़े हुई है और जनाजे में कोई वाह उधर को गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उसको संभाल रहा है जाके, वो कर हाँ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वह क्यों अपनी जहालत दुनिया को दिखा रहे हो मेरे भाई। ये शो करना कि मुझे बहुत गम हो रहा है, तो आप क्या समझ रहे हो हमें गम नहीं हो रहा था अब्बा की मौत पर? हमें भी अब तक सोचने से गम होता है। तो उस गम को छुपाओ भाई, दिल में रखो अपने, अल्लाह से मांगो। और जाना सबने है, कोई पहली दफा कोई नया काम नहीं हुआ है। सब पैदा किस काम के लिए हुए हैं, मरने के लिए हुए हैं। तो वही हुआ है जिसके लिए पैदा हुए थे, कोई अचंभे की बात नहीं हो गई। बाद लोग ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे पहली दफा इनके यहां मैयत हुई है, बाकी तो सारे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चले आ रहे हैं अब तक, और चलते रहेंगे क़यामत तक। शौहर मर जाए, खवातीन रोती हैं, ऐसे रोती हैं, और मोहब्बत का सबूत देने के लिए। जिंदगी में तो नचोड़, सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, फिर वो खवातीन गुस्सा होती हैं, जिंदगी में भी बहुत मोहब्बत करती हैं। आज एक वकील की वो एक वीडियो आई बड़ी जबरदस्त। वो माशाल्लाह बड़ा खानदानी वकील है, मैंने उसको टाइम दिया मुलाकात के लिए। वही अदालती खुला के खिलाफ काफी जबरदस्त तहरीक चला रहा है। वो वकीलों में भी बड़े बड़े खानदानी लोग पड़े हुए हैं। उसका एक क्लिप आया, उसने कहा मेरे पास जो भी केस आते हैं ना खवातीन के, खुला के केस, उसमें वो लिख रही होती है मुझे अपने शोहर से नफरत है, मैं अल्लाह की हुदूद पे कायम नहीं रह सकती, कानूनी अल्फाज हैं, हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते, और मुझे इससे खुला चाहिए और मैं बिल्कुल नफरत करती हूँ। और फिर कहती है मुझे इससे हर महीने 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि इसका ये बिजनेस है, ये इसकी जॉब है, और ये साइड में इतना अच्छा इसका। वो कह रहे हैं नफरत के बाद भी पैसा ठीक ठाक चाहिए। जिससे इंसान को नफरत होती है ना, आदमी कहता है तू मुझे पैसा देगा मैं तेरे मुंह पे मारूंगा। आप मेरे पास आए और कहें मुफ्ती साहब आई हेट यू, मुझे आपसे बहुत नफरत है, आप बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते, ये 50 रुपए। मैं कहूंगा कि इस काबिल तूने मुझे छोड़ा कहां है, पकड़ अपने ये 50 रुपए। हाँ अगर आप कहोगे मुझे साहब आई लव यू, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, ये 50 रुपए, वो 50 या 25 भी होंगे, मैं कहूंगा यार माशाल्लाह, आंखों से लगाऊंगा। यही हो रहा है ना आजकल मार्केट में। हो क्या रहा है, अदालतों में खवातीन जाती है, 2 टके का आदमी नहीं है, मुझे इससे नफरत है, मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए इससे। तो उस वकील सब खवातीन की बात नहीं कर रहा, सब जाती भी नहीं अदालत में, और कुछ जाती हैं तो वाकई वैलिड रीजन भी होती है, तो इसलिए बहुत कम खवातीन है जिनके बारे में उसने ये बात की है। तो क्या बात चल रही थी, देखो आज बहुत टाइम में जा रहा हूं मैं।
اصل میں میرا دماغ کسی اور موضوع کی طرف بھٹکا ہوا ہے. ہاں وکیل صاحب سے تو ملاقات کرنی ہے, وہی عدالتی خلا پہ کہہ رہے تھے اگلے جمعے میں نے ٹائم دیا. کیا؟ ہاں کفن دفن کی بات چل رہی تھی. تو اسلام نے اتنی سادگی رکھی ہے بھائی. کسی ہاں وہ میں بتا رہا تھا خواتین کو شوہر سے جب مر گیا تو ہاں ایسا. اصل میں خواتین کو دوسری عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت غم ہوا ہے. غم ہوتا بھی ہے, لیکن اگر نہ روئے نا, پنجاب میں یہ بہت ہے, اگر نہ روئے نا صبر کر لے, ساری زندگی دوسری عورتوں نے تانے دے دے کے مارنا ہوتا ہے کہ دیکھا اس کا میاں دنیا سے گیا تھا اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی وہ, تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ مجھے بہت محبت ہے. تو بھائی چھوڑو, اللہ کو دکھاؤ. اور اللہ کو صبر کرنے والی پسند ہے, صبر نہ کرنے والی اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ چیخنا چلانا. اور وہ ایک واقعہ تو میں بڑا زبردست بتاتا ہوں نا, خواتین کے میتیں ہوتی ہیں نا تو بھی ایک دوسرے کے روتے روتے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ چوڑیاں چیک کر رہی ہوتی ہیں, روتے روتے کہہ رہی ہوتی ہیں بہن ہائے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, دنیا سے چلے گئے, ہائے ہائے ساری زندگی بہت اچھی گزاری, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے, بہت زبردست تھے منع کے ابا, بس بہن میرا غم میں ہی جانتی ہوں. وہ دوسری کہتی ہے ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہو بھائی جان تو بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا ہے میں نے. تو یہ چل رہا ہوتا ہے پروگرام, یہ میں نے حیدری سے خریدا ہے, نہیں میں نے بولٹن مارک سے خریدا. اچھا ہاں ہاں بہن منع کے ابا, ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا. یہ سب کانورزیشن بھی آپس میں میت پہ چل رہی ہے, رشتوں کی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ہائے ہائے روتے. بہن وہ لڑکی دیکھی تم نے, میں اگر اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لوں تو کیسی رہے گی, پھر رونا دھونا شروع, پھر آنکھ. تو ان کے سارے پروگرام میت پہ بھی. میں نے ایسی شادی دیکھی ہے میت پہ سیٹ ہوئی تھی بھائی, آپ سمجھ رہے میں مذاق کر رہا ہوتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. میں نے خود لڑکا لڑکی سے پوچھا تم دونوں ایک دوسرے سے ملے کہاں سے, کہہ رہے میت پہ سیٹنگ ہوئی تھی, اور ان کے ماشاءاللہ آج بچے ہیں. تو میت پہ گئے تھے, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے انہوں نے, ظاہر ہے رشتہ داروں کی میت تھی نا, روتے روتے ایک دوسرے کو تاڑا ہے. لڑکے نے دیکھا وہ رو رہی ہے, روتے ہوئے بھی کچھ اچھی لگ رہی ہے, اس نے بھی دیکھا ایک دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے ہیں, لیکن بندہ لڑکا ہینڈسم لگ رہا ہے. اب یہ تو دنیا میں جنہوں نے جانا تھا وہ تو چلے گئے نا, ہم تو زندہ ہیں نا. کیسی دماغ استعمال ہو رہا ہوتا ہے بھائی, یہ تو انکل چلے گئے, اب ان کا کیا شادی بیاہ سے لینا, ہم تو زندہ ہیں. ہم تو اب یہ ہینڈسم لڑکا دوبارہ پتہ نہیں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور وہ بھی تاڑ رہا ہوتا ہے کہ یار اتنی لڑکیوں میں یہ والی صحیح لگ رہی ہے مجھے. اور پہلی میت میں بغیر میک اپ کے نظر آتی ہے لڑکی, اس کو بھی لوگ پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ, اب تو میں نے سنا ہے میت میں بھی میک اپ کر کے آ رہی ہوتی ہیں, واللہ عالم. بہرحال یہ عورتوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ میک اپ کریں نہ کریں یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن پہلے زمانے میں بغیر میک اپ کے, تو یہ جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت وداؤٹ میک اپ آ جایا کرتی تھی. تو اس نے بولا کہ یار یہ چانس قیامت تک مجھے دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کا. اوریجنل میں خوبصورت ہے, اس کا مطلب اوکے کی رپورٹ. تو آپس میں دونوں کی سیٹنگ ہوئی, اور شاید میں نے ہی نکاح پڑھایا تھا ان کا, مجھے تبھی انہوں نے کہانی جو سنائی نا, اپنا واقعہ سنایا, تو وہ شاید وہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نکاح پڑھایا اسی پہ. میں نے رشتہ کہاں سے ملا, تو پھر اس نے بتایا کہ ایسے سیٹ ہوئے تھے. تو جب ایک واقعہ تو میرے سامنے آ گیا, میرے سامنے 100 واقعے کسی علاقے میں ہوتے ہیں نا, تو ایک میرے سامنے آتا ہے, سمجھ رہے. خیر, تو اسلام نے کتنا سادہ سا حکم دیا بھائی, یوں کرو, یوں دفناؤ, دعا مانگو. اب یہ جو ہمارے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ان کا تو مردہ بھی بڑے آرام سے چلا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی ایسا ہی ہے اسلام, یہی ہے. عربی سعودی عرب میں جاؤ, عربوں میں بعض کوالٹیز بہت خاندانی ہے, بہت ان میں اسلام کی کچھ چیزیں ایسی عربوں میں باقی رہ گئی ہیں جو بڑی خاندانی ہے. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میت پہ اچھل کود نہیں کرتے, وہ چیخو پکار نہیں کرتے, صبر, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا ہو گیا, بس بڑے سے بڑے غم میں. دوسرا, جیسے ہی موت واقع ہوئی غسل, کفن, دفن, فینش, کوئی تیجا نہیں, کوئی 40واں نہیں, کوئی برسی نہیں. بھائی دعا مانگتے رہو, زندگی پڑی, اور وہ مانگتے ہیں دعا. اور ایسے لوگ زیادہ دعائیں مانگتے ہیں جو تیجے 40 میں کرتے ہیں, وہ فارغ ہو جاتے ہیں بریانیاں پھوڑ پھاڑ کے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آج تک دعا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موت تک کرتے رہیں گے. سب سے زیادہ دعائیں انسان کرتا ہی اپنے ماں باپ کے لیے بھائی, ان سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے. تو ہم نے تیجا نہیں کیا, ہم نے 40واں نہیں کیا, ہم نے ابا اماں کی برسی نہیں منائی. اسی وجہ سے ساری زندگی ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں, جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ابا اور اپنی اماں, اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے. اور آپ نے دیگے لگا لی, فارمیلٹی پوری کر لی, اور دنیا کو پتا چل گیا جی ان کے ہاں ابا گئے ہیں, ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں چلا بیچارہ. مجھے یاد ہے ایک مہینے بعد بھی لوگ ملتے رہے, کہہ رہے یار ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسے چلے گئے حافظ مسعود صاحب, اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے مشہور آدمی تھے, اتنے لوگ ان کو جانتے تھے یار, ایک دم ایسے. میں نے کہا بھائی یہی ہے شریعت میں, کیا ہے ایسے ہی ہے. تو ایک تو میت کی رونمائی کی رسم غلط ہے, دوسرا رونمائی میں ہوتا کیا ہے. ایک تو میں نے بتایا نا چہرے کی رونق میت کی ختم, دوسرا اس کے ناکوں میں روئی ٹھوسی بھی ہوتی ہے, منہ میں روئی, اسی طرح سے اس کی تصویریں لی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی کبھی سیلفی کھنچواؤ گے, مفتی صاحب آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا ہے, لیکن پہلے میں ناک میں روئی ٹھوس لوں, اپنے روئی ٹھوسی بھی ہوگی تو پہلے نکالو گے آپ, برا لگ رہا ہوں.
تو میت کا بھی اکرام کا حکم ہے. تو اس کے اکرام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیلفیاں لے کے ڈالو یا اس کے ناک میں روئیاں ٹھوس کے اس کی تصویریں لو. اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے چہرے کو فوراً چھپا دو اور اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو. جہاں اس کی امانت ہے، جس کی امانت ہے، جس زمین کی امانت ہے، اس تک پہنچاؤ اس کو. صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے. یہاں کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنے دن کے بعد کیوں دفن ہوا؟ بھائی نبی کی کو موت کے بعد بھی ایک ایسی زندگی ملتی ہے، برزخی اتنی پاورفل زندگی ہوتی ہے کہ انبیاء کے چہرے ذرا بھی متغیر نہیں ہوتے. انبیاء کا تو سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. تو انبیاء کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو دفن کیا گیا اتنے دنوں کے بعد تو بھی بالکل صحیح سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر تھا.